یہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ یا تو اس قرآن کو ختم کر دو، اگر یہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا پھر مسلمانوں کو قرآن سے دور کر لو۔ پھر اس بات کے تحت مسلمان، قرآن اور پھر ساتھ نبی علیہ السلام کی ذات، ان تینوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ نبی علیہ السلام کی کردار کشی کی گئی، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور مسلمانوں کا پھر قتل عام شروع ہوا تاکہ یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں۔ خاص طور پہ جب سے یہ تیسرا ہزار شروع ہو چکا ہے، تیسرے ہزار کی صدی جب سے شروع ہوئی ہے، اس کے آغاز میں ہی 9/11 کا ڈرامہ رچا کر یہ پورا یورپ، خاص طور پہ امریکہ، افغانستان میں چڑھ دوڑا، عراق میں چڑھ دوڑے تاکہ یہ دو ملک، مسلمانوں کے دو ملک صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائیں، ختم کر دیا جائیں۔ اور پھر بات یہاں تک محدود نہیں رہی، نبی علیہ السلام کے کردار کشی کے لیے انہوں نے 2005 میں نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کیے، پھر 2010 میں یہی خاکے ناروے کے اندر دوبارہ شائع کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے کردار سے کھلواڑ کرنے کے لیے یہ افغانستان کے اندر امریکن جیلوں میں کیا ہوا قرآن کے ساتھ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، قرآن کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ نعوذ باللہ، قرآن کے ساتھ استنجے کیے گئے، مسلمان سویا رہا لیکن قرآن کی بے حرمتی جاری رہی، اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں۔ یہ 16 نومبر 2019 میں یہ ناروے کے اندر پادری نے لوگوں کو جمع کر کے قرآن کو جلایا، اور پچھلے دنوں یہ عید کی نماز کے بعد حکومت سے اجازت لے کر حکومتی سرپرستی میں یہ سویڈن نے سر عام قرآن کو جلا کے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اور جب یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں نا، اس ڈرامے کے پیچھے وہ نام لیتے ہیں آزادی اظہار رائے، کہ جناب ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو ہر بندے کو بات کہنے کی آزادی دیتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ بات کہہ سکتا ہے، جس کے دل میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ بول سکتا ہے، آزادی اظہار رائے۔ اور پھر اس نعرے کو بڑا خوش نما بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم جیسے مسلمان، خاص طور پہ ہمارے حکمران، یہ بھی اس نعرے سے بڑا مرعوب ہوتے ہیں کہ بڑا اچھی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ترقی کا راز ہی اس نعرے میں رکھ دیا گیا ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے ہے، ہر بندہ اپنی بات کہہ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، اس نعرے کی میں آپ کو حقیقت بتلاؤں، ذرا بات دھیان سے سنیے گا۔ آزادی اظہار رائے یورپ کے اندر رائج ہے، لیکن اس نعرے کے ہوتے ہوئے میں یورپی قانون کی بات کرنے لگا ہوں، پاکستانی قانون کی یا اسلامی قانون کی بات نہیں کر رہا۔ یورپی قانون کے مطابق کوئی بندہ اپنے ملک کا جھنڈا نہیں جلا سکتا، آزادی اظہار رائے کے باوجود کوئی بندہ اپنے ملک کا نوٹ نہیں جلا سکتا، کوئی بندہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کوئی بندہ جو چیف آرمی ہے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کوئی بندہ آزادی اظہار رائے کے باوجود سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج صاحبان کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج صاحبان کے خلاف بات کرے گا، ان کے فیصلے کو نہیں مانے گا، ان کے فیصلے کو جلائے گا، توہین عدالت لگ جائے گی، چیف آرمی کے خلاف بات کرے گا، غداری کا مقدمہ چل جائے گا، یہ تیرے جج، یہ تیرے جرنیل، یہ آزادی اظہار رائے کے باوجود، آزادی اظہار رائے کے باوجود توہین عدالت۔ لیکن وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ کائنات کا رب ہے، اس کا فیصلہ، اس کی بات، اس کو تو جلائے، تجھ پر توہین نہ لگے۔ اور پھر وہ رب
صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تمہارا عیسائیوں کا رب بھی ہے، وہ یہودیوں کا رب بھی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا رب بھی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس رب کی بات کو، اس کے فیصلے کو تم جلاتے ہو۔ اور محترم بھائیوں، یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں، آزادی اظہار رائے کے باوجود کوئی بندہ اگر کرسچن عیسائیوں کے معبد خانے کی بے حرمتی کرے، اس کے خلاف سزائے موت۔ کوئی بندہ آزادی اظہار رائے کے باوجود یہودیوں کے معبد خانے کی گستاخی کرے، سزائے موت۔ کوئی بندہ انڈیا میں ہنومان کی گستاخی کرے، سزائے موت۔ اور اگر یہی مطالبہ مسلمان کریں کہ جو بندہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے سزائے موت، تم کہتے ہو دہشت گردی ہے، دہشت گردی کا جو ہے وہ اس پر لیبل لگا دیتے ہو، اور پھر ذرا نہیں سوچتے